أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الملك آية نمبر 4. ثم پھر ارجعی ارجعی کو جب بھی ہم اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی کبھی بھی اگر آپ کوئی ایسا لفظ دیکھیں جس کو آپ سکون والا ہے اور اس کو الگ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن ہوتی ہو کہ ہم اس کو ارجعی پڑھیں، ارجعی پڑھیں، ارجعی پڑھیں، کیسے پڑھنا ہے. تو اس کے لیے اس رول کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو الف ہوتا ہے، یعنی جو فرسٹ ہے، اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے. اگر اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو آپ نے زیر دینی ہے، اور اگر زبر یا پیش آ رہی ہے تو پھر پیش دینی ہوگی. تو کیسے پڑھیں گے؟ اگر ملا رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے ثم مرجعی. ابھی ہم پڑھیں گے، اگر ہم رک رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے ثم اور ارجعی. تو بہرحال یہ تجوید کا بھی رول ہے. اور لیکن جب ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تب اکثر لوگ الگ الگ لفظ کو پڑھتے ہوئے ٹرانسلیشن میں ایسی مسٹیکس کرتے ہیں، تو اس سے بھی گریز کرنا ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے. ارجعی رجوع سے ہے، رجوع کرنا، لوٹنا. ہم نے کل بھی فرجعی البصورہ پڑھا تھا. ارجعی لوٹاؤ، البصورہ بصارت، بصیر اللہ کا نام ہے. بصورہ کیا ہوتا ہے؟ نگاہ. نگاہ کو، آنکھوں کو. کرتینی، کروتینی. ویسے کروتینی کا مطلب ہوتا ہے 2 دفعہ، لیکن عربک میں جب اس انداز میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے بار بار، بار بار دہراؤ، یعنی بار بار پلٹاؤ. کرو ہی بار بار ہوتا ہے، اور جب کروتین یعنی جتنی دفعہ بار بار. ینقلب، ینقلب قاف لامبا قلب سے ہے، لوٹ آئے گی، پلٹ آئے گی. قلب بھی، قلب جو ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ دل کو کہتے ہیں، اور وہ بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو اسی سے جب ینقلب بنے گا یعنی کہ لوٹ آئے گی، پلٹ آئے گی. الیکا آپ کی طرف. ینقلب انقلاب بھی ہے، انقلاب بھی اسی سے بنتا ہے اردو میں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. الیکا، الا طرف، کا آپ کی، الا طرف ہے. ابھی تک ہم نے کچھ حروف پڑھے ہیں جس طرح اردو میں بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، ویسے ہی ہم نے اعلیٰ پڑھا اوپر کے لیے، اور ہم نے پڑھا ہے فی، میں، من، سے، اور آج ہم پڑھے ہیں الا طرف. تو یہ قرآن میں بہت ریپیٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک دفعہ اچھا سے یاد کر لیں تو انشاءاللہ آئندہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. تو الیکا طرف آپ کی، البصور نگاہ، خاسئن ذلیل ہو کر، خا سین حمزہ، ذلیل ہو کر، خاسئن ذلیل رسوا، وہوا و اور ہوا وہ، حسیر تھکی ہوئی ہوگی، تھکی ہوئی ہوگی. ح سین را حسرہ ہے. حسیر کہتے ہیں تھکے ہوئے یا تھکاوٹ کا آخری درجہ ہونا. دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھیں. ثم پھر ارجعی البصر لوٹاؤ نگاہ کو، کروتینی بار بار، ینقلب لوٹ آئے گی، الیکا آپ کی طرف یا تمہاری طرف، البصر نگاہ، خاسئن ذلیل ہو کر، وہوا اور وہ، حسیر تھکی ہوئی ہوگی. اب اس کی تجوید دیکھتے ہیں. ثم فا کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. میم اور نون یہ 2 ایسے ہیں جن کے اوپر جب بھی شد آتی ہے، ڈبلیو کی طرح کا سائن آتا ہے، تو ہم یہاں پر غنہ کرتے ہیں. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے کے جانے کو. اسی لیے میں اس کو پڑھ رہی ہوں ثم، اور چونکہ آگے را کے اوپر جزم ہے اس لیے ہم ملائیں گے، را کو موٹا رکھنا ہے. ثم مرجعل، عین عین حروف حلقی میں سے ہے. بصور البصور، اگر ہم سیپریٹلی پڑھیں گے پیچھے سے ملائیں گے تو ثم مرجعل البصر کرتین، کر را موٹا ہے، تینی کرتین، ینقلب
یا میں نون کی آواز کو چھپانا ہے، قوف میں قوف موٹا پڑھنا ہے، ینقلب نہیں پڑھنا، قو پڑھنا ہے، لب لب میں یہ با جو ہے یہ ہلے کا ایکو کی ساؤنڈ ہوگی، ینقلب الیکل، لئی لئی کو پراپر ادا کرنا ہے، لئی کل بسوغو، بسوغو سواد بھی موٹا ہوگا، رو بھی موٹا ہوگا، خاسئا وہو، خا خا موٹے حروف میں سے ہے اور الف ساتھ لگ رہا ہے، الف مدہ ہو رہی ہے، یہاں پر ہم خا کو لمبا کریں گے، سی میں سیٹی کی آواز آئے گی، او یہاں پہ بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ہوا حسیر، ہا حروف حلقی میں سے ہے، سین سیٹی والا حرف ہے اور را آخر میں باریک ہوگا۔ اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك، 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 إليك البصر خاسئا وهو حسير، ينقلب 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 إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ دوبارہ سے دیکھیں، تا کو نرمی سے پڑھنا ہے، میم پہ غنہ کرنا ہے، روا کو موٹا رکھنا ہے، البصورہ میں سواد اور روا کو موٹا کرنا ہے، کرواتینی میں روا کو موٹا کرنا ہے، ینقلب میں قاف کو، البصور دوبارہ سواد، خا میں خا اور حسیر میں را باریک رہے گا، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات پر غور و فکر کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف پیش کیا، اس کے بعد انسان کے آنے کا مقصد بتایا گیا، اور اب ہمیں کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن کا یہ بہترین اسلوب ہے کہ اس میں ہمیں جانوروں کی طرح اندھے بن کر اور غور و فکر کیے بغیر زندگی گزارنے کی بجائے ایک صفت جس کی وجہ سے انسان ممتاز ہوا ہے، علم اور عقل کو استعمال کرنا، اس کی دعوت بار بار دیتا ہے۔ اس میں سب سے اہم آسمان کا ذکر کیا گیا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، کل ہم نے پڑھا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم اللہ کی تخلیق میں، رحمان کی تخلیق میں کوئی کسی قسم کا خلل، بے ربطی نہیں پاؤ گے، بے ترتیبی نہیں پاؤ گے، اور یہ کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، ہم سب سے کہہ رہے ہیں اپنی نظر کو دھڑاؤ، کیا تم کوئی کسی قسم کا شگاف، کوئی مسئلہ، کہیں پہ کوئی پرابلم کچھ دیکھتے ہو؟ پھر نظر دہراؤ، بار بار پلٹاؤ،
تمہاری نگاہ تھک ہار کے ذلیل ہو کر واپس آ جائے گی۔ حسیر تھکاوٹ کا آخری درجہ ہے۔ رب تعالیٰ نے نہ صرف یہ کائنات بنائی بلکہ پرفیکشن کے لیول پہ بنائی، اور ہمارے لیے بنائی، میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ہماری ذات خاص طور پہ رب تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں اس کی ماننی ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے مسلم ہے، فرما بردار ہے، وہ مان رہی ہے۔ ہم انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہم چاہیں تو مانیں اور چاہیں نہ مانیں، اور اسی کے مطابق ہمارے درجات ہیں۔ کائنات کی ہر چیز ہمارے تابع ہے، ہم جیسے جو چاہتے ہیں ویسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو سوچیں پھر ہمارا حال کہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ، وہی سورج نکالتا، وہی چاند نکالتا، اسی نے تارے، آگے انشاءاللہ ذکر آ رہا ہے، اسی نے ہمیں زمین سے سب کچھ اگایا، دیا، کھانے پینے کو جانور ہمیں فراہم کیے، ہمیں کیا کیا کچھ نہیں دیا، ہوا پانی سب کچھ، سارا انوائرمنٹ، ہر چیز اس کی ہے، اور اس نے اس میں چھوڑ کے ہمیں کہا کہ اس کی ماننی ہے۔ اور اگر پھر بھی نہ مانو، سوچیں آپ کسی کے گھر گئے ہیں، وہاں پہ اس نے سب کچھ آپ کو پرووائڈ کیا، سب کچھ اس کا ہے، اور وہ کہے کہ لیکن یہ سب کچھ میں دے رہا ہوں لیکن آپ نے اس طرح یہ کرنا ہے، اور اگر ہم نہ کریں تو کیا ہم اس جگہ رہنے کے حقدار ہیں؟ کیا جس امتحان کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں اس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، کیا آخر میں ہمارا رزلٹ اچھا ہوگا؟ کیا ہم پاس ہو جائیں گے؟ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، جس مقصد کے تحت میں اس دنیا میں ہوں، اگر وہ میں پورا نہیں کر رہی تو میرا اس دنیا میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں۔ کائنات پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ عنقریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، ان کے اپنے نفسوں میں اور کائنات میں، یہاں تک کہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے۔ جب آپ کسی کو جانتے ہیں نا، جب انسان کے اندر دوسرے کی پہچان آتی ہے تو اتنی زیادہ محبت ڈیولپ ہوتی ہے۔ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو جاننے لگیں، اچھا فلاں ایسا ہے، وہ یہ چیز بھی کرتا ہے، تو ہماری محبت اس سے اور زیادہ بڑھے گی۔ رب تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر ہمیں رب تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اسی لیے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ میں جتنا رب تعالیٰ کی پہچان کروں گی، اس سارے عالم کو دیکھوں گی، اور آپ جانتے ہیں جو عالم ہے، عالمین ہے، الفاتحہ میں آتا ہے رب العالمین، عالم کہتے ہیں، عالم سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، فلیگ، اور ہم کبھی بھی کوئی فلیگ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً ہمیں اس فلیگ کو دیکھتے ہی اس کنٹری کی، وہ خاص اسپیسیفک ایریے کی یاد آتی ہے، اور کچھ ذہن میں نہیں آتا۔ تو یہ جو دنیا بنی ہوئی ہے، جو کائنات ہے، اس میں آسمان، زمین، چرند پرند، جانور، درخت، اور یہ گھاس اور یہ زمین اور سب کچھ، یہ نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی یاد کی۔ اور اگر انسان ان کو پہ غور و فکر کرنا شروع کرے اور سوچنا شروع کرے کہ اللہ نے کس طرح میرے لیے بنائی ہوئی ہیں، مسخر کی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے جانور، زیادہ طاقتور جانور وہ انسان کے آگے مسخر ہیں، کیا کیا کچھ انسان اگا لیتا ہے، وہ بیج ڈالتا ہے، اور کیا کیا کچھ اس کے لیے نکل آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیب کبھی درختوں میں لگتے ہوں اور کبھی زمین سے نکل رہے ہوں، اور کبھی جو ہمیں انڈا کبھی مرغی دے رہی ہو اور کبھی گائیں دے رہی ہو، مطلب اس طرح کی کوئی ہم بے ترتیبی نہیں پاتے، جو جس کا جیسے کام ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے، اور ہمیشہ ویسے ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دن 2 دفعہ آ جائے اور رات 1 دفعہ آئے، اور کبھی یہ نہیں ہوا رات 2 دفعہ آ جائے، کبھی ایسا ہو کہ رات کے وقت سورج نکل آئے، دن کے وقت چاند نکل آئے، گلیکسیز اور جو سب کچھ کہکشاں گھوم رہی ہیں، زمین گھوم رہی ہے اپنے مدار میں، سیکنڈز کے فرق کے ساتھ اگر تھوڑی سی بھی کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ سب کچھ ٹکرا جائے، لیکن اس رب تعالیٰ نے ہر چیز کو منظم کر رکھا ہے۔ باقی سب باہر کی چیزیں ہیں، انفس میں نشانیاں ہیں، میرے اپنے نفس میں، اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بعد سیکنڈ آیا میں میرا اور آپ کا ذکر کیا ہے، ہماری زندگی اور موت کا۔ میرے اپنے اندر کی نشانیاں، میری آنکھیں کس طرح پروٹیکٹڈ ہیں، اتنی سینسٹیو ہیں، لیکن کس طرح سے حفاظت ہے کہ ان میں کچھ جاتا نہیں ہے۔ ہمارے کان ہیں، کیسے ہم ان سے سن رہے ہیں،
آنکھیں زبان سے بول رہے ہیں، اتنی ترتیب ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 آنکھیں کسی کے سر کے پیچھے لگی ہوئی ہوں، منہ اٹھ کے آنکھوں کے اوپر لگا ہوا ہو کسی انسان کا پیدا ہو تو، اور اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کی جگہ پر آ جائیں، اور اس کا پیٹ پیچھے طرف چلا جائے اور کمر آگے کو آ جائے۔ یہ ایگزامپل شاید سننے میں ایک ہنسی آئے اور مذاق لگے، لیکن حقیقتاً ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی ترتیب کے ساتھ رکھا ہے اور وہ اس طرح مینٹین ہے۔ پھر اس رب تعالیٰ کی میں بندی کیوں نہ بنوں اور اس کی اطاعت کیوں نہ کروں، اور اس رب تعالیٰ کی اطاعت پھر کتنا بڑا شرف ہے جو اتنا اعلیٰ ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رب تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔